نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ قال، عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اور تبلیغ دین میرے لیے انتہائی آسان کر دے، اور کسی قسم کی رکاوٹیں اور ہر قسم کی تکالیف سے میں محفوظ رہوں۔ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل جائے اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اے پروردگار اسلام کے لیے ہمارے سینے کو بھی کھول دے، ہمیں عبادتوں کی لذتیں عطا فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں گناہوں سے گھن اور نفرت دے دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ اشراح لی صدری کی تفسیر ہے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ فرعون نے آپ کی خدمت کی ہے اور پرورش کی ہے، 30 سال آپ فرعون کے محل میں رہے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے تھے اور فرعون کی گود میں بیٹھے تھے تو آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ گو کہ آپ جیسے کوئی مدنی منا ہو، کوئی بچہ ہے تو اس کے تھپڑ میں زور نہیں ہوتا، لیکن یہ تھپڑ نبوت کا تھا۔ تو فرعون چیخنے چلانے لگا اور کہا مجھے بہت زور سے مارا ہے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں ایمان لے آئیں، انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، اتنے نازک ہیں، ارے بچے کے تھپڑ میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہنے لگا نہیں، یہ بچے کا تھپڑ نہیں ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو مجھے ہلاک کرے گا، کیونکہ اس کے تھپڑ میں وہ زور ہے کہ میرا پورا جسم درد سے بلبلا رہا ہے۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، بچہ آگ میں اور سرخ یاقوت میں یا پھول میں یا کھجور میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا دیکھو، ایک طرف آگ رکھو، دوسری طرف سرخ یاقوت رکھو، ایک روایت میں کہ پھول رکھو، دیکھو بچہ کس طرف جاتا ہے۔ تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ آگ کی روشنی اور چمک کی وجہ سے بچہ آگ کی طرف جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سرخ یاقوت کی طرف یا پھول کی طرف جو بھی تھا اس کی طرف جانے لگے، اور آپ آگ کی طرف نہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بچپن میں بھی وہ شعور دیتا ہے کہ دنیا کی ساری عقلیں اگر جمع ہو جائیں تو نبی کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، اور آپ کے ہاتھ پر انگارہ رکھ کر وہ انگارہ آپ کی زبان پر رکھ دیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ اب آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، لیکن یہ لکنت ایسی نہ تھی کہ جو عیب کی صورت اختیار کرے، لوگوں کو اتنی زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن آپ کو بولنے میں ضرور دقت محسوس ہوتی۔ تو آپ نے عرض کی پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اس کے پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور اس کی زبان کی گرہ کھول دی جائے گی۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہم شروع میں لگا لیں، اللہم رب اشرح لی صدری سے لے کر یفقہوا قولی تک ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اسلام پر چلنا بھی آسان ہوگا، شرح صدر بھی ہو جائے گا۔ اس میں ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، سارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور زبان کی لغزشوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہماری زبان میں تاثیر بھی ہوگی کہ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں، تو لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر میں سے ایک وزیر یعنی میرا ایک مددگار مقرر کر دے۔ ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اس ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، یعنی میں اور حضرت ہارون دونوں مل کر تبلیغ کریں اور حضرت ہارون میرا ساتھ دیں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور حضرت ہارون کو میرے معاملات میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور تاکہ ہم تجھے خوب یاد کریں۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عالیشان مقام پر فائز ہے، اور جو جس قدر اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اتنا ہی اسے اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے نیک بندے اسی تصور میں گم ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بڑا پیارا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہم سیدھا بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اسے ناپسند ہو، اور اگر کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہو اور کوئی دیکھ رہا ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہی کافی ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وہ تصور ہے جو ہر ختم قدریہ کے بعد اللہ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے، اور پھر یہ تصور دیا جاتا ہے اور سب مل کے پڑھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال، فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر ایک اور احسان کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات خوب ڈالی، أَنِ اقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو تابوت میں، صندوق میں ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا، بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو 2 سپاہی آپ کے گھر پر موجود تھے باہر، اور اندر آنے والی جو دائی تھی اس نے قتل کے ارادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور باہر لے جا کر فوجیوں کو دینے کے لیے جانے لگی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور آپ پر یہ کرم تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ آپ کی آنکھوں کو کوئی دیکھ لے تو وہ آپ کے خلاف کوئی برا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے فرعون اس قدر آپ کا دشمن ہونے کے باوجود بنی اسرائیلیوں پر اس نے اتنا ظلم کیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم فرعون نہ اٹھا سکا۔ تو جب اس دائی نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کتنا پیارا بچہ ہے یہ، فرعون تو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا۔ اس نے گھر میں دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ اس دائی نے اس بچے کو ذبح کر دیا اور اس کے خون سے کپڑے کو رنگ کر جا کر باہر سپاہیوں کو دکھایا اور کہا بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ سپاہی اس دائی پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے تھے تو وہ چلے گئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے۔ اللہ کی قدرت، نہ آپ حرکت کرتے تھے نہ آواز نکالتے تھے 3 مہینے کے اندر، اور 3 مہینے میں آپ کا قد اس قدر اسپیڈ سے بڑھا کہ 3 مہینے کے بعد اگر کوئی آپ کو دیکھے تو ایسا لگے 1 سال اور 3 مہینے کا بچہ ہے۔ تو 1 سال سے آپ بڑے محسوس ہوتے تھے۔ اور چونکہ فرعون نے پہلے تو یہ حکم دیا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کیا جائے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو، پھر جب بہت ہی زیادہ بچوں میں کمی واقع ہو گئی اور اب جب وہ کئی سالوں سے بچوں کو قتل کر رہا ہے تو جوان ختم ہونے لگے، اور بنی اسرائیل سے وہ محنت مزدوری کا کام لیتے تھے۔ تو فرعونیوں نے فرعون سے کہا یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، ہم محنت مزدوری کس سے لیں؟ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں 1 سال بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال زندہ چھوڑیں گے۔ تو جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے میں اتنے بڑے ہو گئے کہ 1 سال اور 3 مہینے کے محسوس ہو تو کوئی دیکھ کر یہی سمجھے کہ یہ اس سال پیدا ہوئے ہیں جب بچوں کے قتل کرنے کا سال نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد بعض مفسرین فرماتے ہیں خواب کے اندر آپ کو سمجھایا گیا کہ جب آپ کو خوف محسوس ہو تو ایک صندوق میں، لکڑی کے تابوت میں بچے کو رکھ دینا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک تابوت تیار کر رکھا تھا، ایک لکڑی کا صندوق، جس کے اندر جو دراریں ہوتی ہیں لکڑی کے اندر، ان دراروں پر آپ نے روغن قیر، یہ وہ روغن ہے کہ جو کشتی پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ کشتی میں لکڑی کی ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آتا، تو وہ تیل، وہ روغن سے آپ نے اس کی دراریں بند کروائی، اور اس تابوت کے اندر آپ نے روئی بچھائی اور اس میں سانس لینے کے لیے جگہ چھوڑی، لیکن اس انداز میں کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہم نے اے موسیٰ آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ان اقذف فیہ فی التابوت، تابوت میں، صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دو، فاقذف فیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو، اس لکڑی کے تابوت کو دریائے نیل میں ڈال دو، فلیلقیہ الیم بالساحل، پھر یہ دریائے نیل اس تابوت کو ساحل پر ڈال دے گا، یأخذ عدو لی وعدو اللہ، تو اس تابوت کو وہ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں فرمائی۔ فرعون اپنے محل میں سیر کے لیے نکلا، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، خدام تھے۔ فرعون کو حضرت بی بی آسیہ نے دکھایا، کہا دیکھیں
ایک نہر جو دریائے نیل سے فرعون کے محل کی طرف آتی تھی، اور فرعون کے محل کی سیڑھیوں سے وہ پانی ٹکراتا تھا. کہتے کہ ہماری طرف ایک تابوت آ رہا ہے، ایک صندوق آ رہا ہے. پھر فوراً خدام بھگائے گئے، خدام گئے اور خادموں نے جا کر تو تابوت اٹھایا. جیسے ہی اس کو کھولا گیا، اللہ کی شان ہے کہ آپ بڑے مزے سے وہاں لیٹے تھے، اور جیسے بچے انگوٹھا چوستے ہیں اس طرح آپ چوس رہے تھے. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بے اولاد تھی، کیونکہ فرعون میں یہ صلاحیت نہ تھی. تو جو عورت شادی شدہ ہو اور بے اولاد ہو اس میں اولاد کی بہت تڑپ ہوتی ہے. تو آپ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چومنا شروع کر دیا. تو فرعون کہنے لگا اس کو پھینک دو، پھینک دو، یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو. تو بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا آپ نے خواب دیکھ لیا، اپنے ذہن پر سوار کر لیا. اگر مصر کا بچہ کوئی ہوتا، بنی اسرائیل کا ہوتا، تو ہزاروں لاکھوں فوجی اس پر آپ نے تعینات کیے ہوئے ہیں، آپ کے جاسوس ہیں، مخبر ہیں، تو یہ اطلاع ہمیں نہ آ جاتی. اور پھر دریائے نیل کی نہر سے آ رہا نہ جانے کس نے تابوت میں کہاں سے ڈالا ہوگا. پھر دیکھے تو صحیح 1 سال سے بڑا محسوس ہوتا ہے. تو فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی. وہ نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جیسے بعض بچوں پر ہمارا دل آ جاتا ہے اور بچے ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ کی محبت اپنی طرف سے ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش کی جائے ہماری نگرانی میں. یعنی فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور دشمن آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکا، بلکہ آپ کی اس نے اس طرح پرورش کی کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بیٹے ہیں، اور لوگ بڑی عزت کرتے موسیٰ علیہ السلام کی. اذ تمشی اختک، اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں دودھ کے لیے، اور فرعون اپنی گود میں چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. جس کے یہاں بچے نہ ہوں انہیں بچہ ہاتھ میں لینے کا بھی بسا اوقات تجربہ نہیں ہوتا. تو فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو کبھی ہاتھ میں بچہ لیا ہو تو اسے سمجھو، تو یہ بڑا پریشان ہوتا، کبھی دائیں طرف کرتا، کبھی بائیں طرف کرتا. اور اس نے حکم دیا کہ بھئی دودھ پلانے والی عورتوں کو ڈھونڈا جائے. تو چاروں طرف ایک ہنگامہ تھا، عورتیں لائی جا رہی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے قریب آپ نہ جاتے بلکہ زور زور سے روتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے جن کا نام مریم ہے. یہ وہ مریم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. اذ تمشی اختک، یاد کرو جب آپ کی بہن چلی، جب یہ خبر آئی کہ موسیٰ علیہ السلام والا صندوق یہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے اور دائیاں جمع کی جا رہی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مریم کو بھیجا، جاؤ دیکھو، اور وہاں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. فتقول، بس موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں آپ کو ایسی عورت کی خبر نہ دوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی اور اس بچے کی کفالت وہ کر سکے گی. تو فرعون نے کہا ضرور. اب آپ کی بہن آئی اور والدہ کو لے کر چلی. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محل میں قدم رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا، اور جیسے کہ آپ نے سینے سے لگایا تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کیا. فرعون چونکہ شک میں مبتلا تھا تو یہ اچھل پڑا اور کہنے لگا تو اس کی کون ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک ایسا جواب ڈالا جس سے فرعون کا شک جاتا رہا. انہوں نے کہا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں نفاست ہوتی ہے، تو وہ کسی ایسی عورت کے قریب نہیں جاتے جو صفائی کا خیال نہیں کرتی. میں روزانہ غسل کرتی ہوں، روزانہ کپڑے میں تبدیل کرتی ہوں، اور میں پاک رہنے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہ جواب جب سنا تو پھر انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہی وجہ ہوگی، اور زیادہ خوش ہو گیا کہ مجھے اتنا نفیس بچہ مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی شان، فرعون نے کہا کہ آپ اپنے گھر لے جائیں اس بچے کو اور 2 سال تک دودھ پلائیں، اور روزانہ 1 سونے کی اشرفی ہم آپ کو بھجوائیں گے اس کے معاوضے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ کو واپس بھی مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے روزانہ 1 سونے کی اشرفی بھی فرعون کی طرف سے دی جاتی. فرجعناک، پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا، الی امک، آپ کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے. وقتلت نفسا، اے موسیٰ آپ نے ایک جان کو قتل کیا.
اس کا واقعہ مکمل سورہ قصص میں ہے. مختصراً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہو گئے تو آپ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا چپکے چپکے. آپ دوپہر کے وقت تبلیغ دین کے لیے نکلتے جب سخت گرمی ہوتی اور لوگ اپنے گھروں میں ہوتے, تو کوئی اکا دکا مل جاتا تو آپ اسے دین کی باتیں سمجھاتے. آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی مسلمان ہے, اس پر ایک فرعونی ظلم کر رہا ہے اور اسے مار رہا ہے, اور اس بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کافر فرعونی کو سمجھایا اور کہا کہ اس غریب پر تم ظلم کیوں کر رہے ہو. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اور زیادہ مارنے لگا اس مسلمان کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اسے رسید کر دیا. تو آپ نے ایک مکہ مارا اور مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے, لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہ رہی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی طاقت عطا فرمائی ہے. جب آپ نے اپنی قوت کے ساتھ مکہ رسید کیا تو وہ ایک ہی مکے میں مر گیا. تو یہ کافر تھا اور ایسے کافر کا قتل جائز تھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے قتل کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا. تیسری بات یہ کہ آپ نے مکہ مارا تھا اور مکے سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ آپ نے جب قتل کر دیا تو اب فرعونی آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے خوب آپ کی آزمائش فرمائی, ہر آزمائش میں آپ پورے اترے. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, پھر آپ کئی سال یعنی 10 سال اہل مدین میں رہے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى, پھر اے موسیٰ آپ ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے پر آئے. ٹھہرائے ہوئے وعدے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کی عمر میں کوہ طور پر حاضر ہونا ہے اور وحی کا حصول ہے. یہ وہ عمر ہے کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام پر وحی اسی سن میں نازل ہوتی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا, آپ کو نبی بنایا, آپ کو رسول بنایا, آپ میرے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے. یقیناً دین کی خدمت کے لیے اللہ جسے منتخب کر لے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رب العالمین ان انبیاء کے صدقے میں ہمیں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما دے. اذهب انت واخوك بآیاتی, آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیاں لے کر جائیں. ولا تنیا فی ذکری, اور میرے ذکر میں سستی نہ کریں, اسی طرح استقامت سے ذکر کرتے رہیں. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ کہ جب آپ جائیں گے تو حالات بڑے مشکل ہوں گے. ان مشکل حالات میں پریشان ہو کر بھی آپ میرے ذکر سے غافل نہ ہوں, بلکہ کیسے بھی حالات ہوں ہر وقت اطمینان کے ساتھ میرا ذکر کرتے رہیں. اذهبا الى فرعون انه طغى, اب دونوں جائیے فرعون کی طرف, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے, غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے. فرعون کی عمر 400 برس ہوئی, اس میں سے 320 برس تک اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی, یہاں تک کہ کبھی یہ بیمار بھی نہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, اس نے بنی اسرائیلیوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا, بڑا ہی ظالم و سفاک تھا. انہ طغى, بے شک وہ سرکش ہو گیا. فقولا, بس آپ دونوں کہیے, لہو فرعون سے, قولا لینا, نرمی والی بات کہیں, نرمی سے تبلیغ فرمائیے, قربان جائیے. وہ فرعون جو ظالم, کافر, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, سرکش, لیکن اس کے پاس بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو فرمایا اے موسیٰ, اے ہارون, آپ دونوں جائیے اور اسے نرمی کے ساتھ تبلیغ فرمائیے. ایک بادشاہ حضرت ہارون رشید علیہ الرحمہ, ان کی خدمت میں ایک عالم آئے اور انہیں نصیحت کرنے لگے, اور ذرا ان کا انداز بڑا جلالی تھا, بڑے سخت انداز میں نصیحت کی. حضرت ہارون رشید نے کہا, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام آپ سے بہتر ہے اور فرعون مجھ سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کے پاس بھیجا, تو فرمایا قولا لینا, اس سے نرمی کے ساتھ نصیحت کرنا. تو آپ مجھے اتنا غصے میں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ واقعی بات درست ہے کہ نصیحت کا انداز بڑا ہی پیارا ہونا چاہیے. ہماری نصیحت یہ کہتے ہیں کہ اگر بار بار نصیحت کی جائے اور ہر وقت انداز میٹھا اور پیارا ہو تو کتنا بھی پتھر دل ہو, اگر وہ بات نہ مانے تب بھی اس کا دل ضرور تسلیم کر لے گا کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے لیے یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ضبط کرنا ہوگا. ایک دفعہ نصیحت کی, اس نے انکار کر دیا, دوسری دفعہ اسی طرح نصیحت کریں جس طرح پہلی دفعہ کی, بغیر
چہرے پر بل لائے، غصہ کیے بغیر بڑے آرام سے سمجھائیں کہ دیکھا اب یہ کر رہے ہیں نقصان ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، بھگا رہا ہے، پھر بھی ناراض ہوئے بغیر پھر آ جائے. اس طرح اگر 12-15 مرتبہ ایسا عمل کیا جائے وقفے وقفے سے، تو فرمایا کہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ دل بھی جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا اللہ کے خوف سے ڈر جائے. قال ربنا، دونوں نے عرض کی ہے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط، بے شک ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہم پر ظلم نہ کرے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم پر ظلم کرے گا، علینا ہم پر، او ان یطغى، یا وہ سرکشی کرے گا. قال لا تخافا، فرمایا تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما اسمع و ارى، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. فَأْتِيَاهُ، تو اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور تم دونوں اس سے کہو، انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، پس اے فرعون ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ظلم چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے آزاد کر دے تاکہ ہم مصر سے لے کر انہیں شام جائیں. ولا تعذبهم، اور تو بنی اسرائیل پر ظلم نہ کر. قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی. ان العذاب علی من کذب، بے شک عذاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا. وتولی، اور سرکشی کی منہ پھیر لیا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال، فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق شکل عطا فرمائی. تمام جانوروں کی شکلیں اتنی پیاری ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ڈیزائنر شیر کی یا دیگر جانوروں کی یا انسان کی کوئی ایسی شکل نہیں بنا سکتا جو ان کی تخلیق اور ان کی موجودہ شکل سے بہتر ہو. جو بھی شکل بنائے گا تو آخر کر یہی کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شکل پر پیدا کیا وہی سب سے خوبصورت ہے. آنکھ دیکھتی ہے، آتا کل شیء خلقہ، کہ یہ بھی مانا ہے کہ جس چیز کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آنکھ دیکھتی ہے تو دیکھنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی یہ سب اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو عطا فرمائی. اسی طرح تمام اعضاء کا معاملہ ہے. ثم ہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں بھی دیں اور ان چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا. جانور پرندے پیدا ہوتے ہی اپنی ضروری باتوں کو جانتے ہیں. چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ پیدا ہوتا ہے، یہ بتائیے اسے یہ کس نے سمجھ دی ہے کہ جب بھوک لگے تو رونا ہے. بچہ بولتا نہیں لیکن بھوک کی وجہ سے روتا ہے. پھر رونے میں بھی اس کی مختلف کوالٹیز ہیں. ماں سمجھتی ہے کہ اب رونا بھوک کی وجہ سے ہے، یا اب رونا سونے کی وجہ سے ہے کہ نیند آ رہی ہے. اور بعض رونے کی آواز ایسی ہے جس سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو گرمی ہو رہی ہے. بعض رونے کی آواز کا اسٹائل ایسا ہے جس سے ماں سمجھتی ہے اسے سردی ہو رہی ہے. تو یہ بچے کو اتنے اسٹائل کس نے سکھا دیے؟ وہ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھنے تو نہیں گیا. اس طرح بچہ جس قدر بڑا ہوتا جاتا ہے جو اس کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. قال، بولا، فما بال القرون الاولی، پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، بت پرستی کی، جیسے قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، یہ کیا بت پرستی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ہے؟ جب انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی کرتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں ہے. ان کے نامہ اعمال لکھ دیے گئے ہیں اور وہ قبر میں اور آخرت میں اس کے مطابق سزا پائیں گے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہک سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے، وہ ہر شخص کے معاملات کو خوب جانتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا وہ رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. بچھونے سے مراد یہ کہ اس پر رہنا، اس پر چلنا، اس پر مکان بنانا، اس پر نہریں کھودنا آسان ہے. زمین پر انسانی زندگی کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے. اگر چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو تم ایک ہی جگہ رہ کر مر جاتے. پہاڑ بھی ہیں تو پہاڑوں میں راستے ہیں، غار ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں جنگلات ہیں.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا. اب من السماء ماء پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام مکمل ہوا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی. ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا، بس ہم نے نکالا بھی اس پانی کے ذریعے أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف قسم کی پیداوار، اور ہر پیداوار کے جوڑے. پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، کھاد ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج ایک ہے، دھوپ ایک ہے، موسم ایک ہے، مگر کسی پھل کا ذائقہ الگ، کسی پھول کا رنگ الگ. جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا انہیں بنایا. جتنی اچھی کھاد ہو، جتنا اچھا پانی ہو، جتنا اچھا موسم ہو، اللہ چاہے تو پوری فصل تباہ ہو جائے. اور کیسے ہی خراب حالات ہوں، اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے بچا لے. کلو، کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں جو انسان کھا کر بچا لیتا ہے، جو انسان کے لیے فالتو ہے. مثلا گندم نکالی جاتی ہے تو گندم کا وہ پودا جو سوکھ گیا، اور گندم کے اوپر جو چھلکا ہے، وہ ساری چیزیں جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی جانور کھاتے، اور جو فالتو چیز ہے اسے پھینکنا پڑتا تو نقصان ہوتا. تو ہم جو کھاتے ہیں جانور وہ نہیں کھاتے، اور جو جانور کھاتے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے. تو جو ہمارے لیے فالتو چیز ہے وہ جانوروں کے لیے بڑی کارآمد ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان تمام باتوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں.